السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی عم برحمتہ جمیع العباد وخص اہل طاعتہ بالہدایۃ الی سبیل الرشاد ووفقهم بلطفه الى صالح الاعمال ففازوا ببلوغ المراد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تمام بندوں پر اپنی رحمت کو عام کیا اور اپنی اطاعت والوں کو رشد و بھلائی کے راستے کی طرف ہدایت دینے کے ساتھ خاص کیا، اور اپنی مہربانی اور کرم نوازی کے ساتھ ان کو نیک اعمال کی توفیق دی تو وہ اپنی مراد تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ 15واں پارہ، سورۃ الاسراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورۃ الاسراء مکی سورت ہے۔ اسے سورۃ الاسراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کو مسجد اقصی کی طرف لے جانے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ کہف، سورۃ مریم اور بنی اسرائیل یہ عتاق اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں۔ تلاد قدیم مال کو کہتے ہیں، یعنی ابتدائی دور کی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں جو مکہ میں اول نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو بنی اسرائیل اور سورۃ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ بنی اسرائیل بھی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بہت برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس سیر کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے بندے کو عجائبات اور بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سفر بذات خود بھی ایک معجزہ تھا کہ رات کے ایک قلیل حصے میں ہو گیا، اور نہ صرف یہ کہ آپ مسجد اقصی تک گئے، وہاں سے آپ کو معراج پر یعنی آسمانوں پر لے جایا گیا اور آپ کی مختلف انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور سدرۃ المنتہا پر جو عرش سے نیچے 7ویں آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نماز اور بعض دیگر چیزیں عطا کی۔ ان کی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں۔ یہ سیر بیداری کی حالت میں ہوئی، اور یہ کوئی روحانی مشاہدہ نہیں تھا یا کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ عینی مشاہدہ تھا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سیر کے 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے جو مکہ سے مسجد اقصی تک تھا، اور دوسرا مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ سورۃ نجم میں کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 17 کو یا 27 کو، اور بعض رجب کی 27 تاریخ کو بتلاتے ہیں، لیکن اصل بات اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کا شرف عطا کیا گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے نوازا۔ عموماً قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس میں آپ موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے رہنمائی حاصل کریں۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھا۔ یعنی نوح علیہ السلام کی خاص تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ شکر گزار بندے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار ضرور فساد برپا کرو گے اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چونکہ آنے والے تمام حالات کا علم ہے، اس کا علم بندوں کی طرح محدود نہیں کہ اسے صرف گزشتہ باتوں کا علم ہو، وہ حال، ماضی، مستقبل ہر حال کو جانتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی، قلم کو حکم دیا اور اس نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو لکھنے کے لیے کہا۔ تو اس تقدیر کے مطابق انسان کو کچھ اختیار دے کر آزمایا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کتاب میں لکھ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم کیا کہ وہ ایسا کریں، یا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ان کو کرنے کا، یعنی وہ ان کے اختیار کا حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے علم کے مطابق بنی اسرائیل کے فساد کا بھی ذکر کیا کہ تم زمین میں 2 بار فساد کرو گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بھی بتا دیا، جس کے آثار آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی دنیا میں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیج دیا تو وہ گھروں کے اندر گھس گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ یعنی جب بنو اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا، ان کا قتل عام کیا، جو زندہ رہ گئے تھے انہیں گرفتار کر کے فلسطین سے بابل لے گیا، اور مدت دراز تک وہ لوگ غلامی میں جلاوطنی کی زندگی بسر کرتے رہے، اور اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر رحم کیا اور ایران کے بادشاہ نے بابل پر حملہ کر کے اس علاقے کو فتح کیا اور ان کو آزادی ملی، اور اس کے بعد انہیں خوشحالی بھی ملی، لیکن پھر دوبارہ یہ بدعمالیوں پر کمر بستہ ہو گئے، اور اس کا ذکر پھر آگے آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر پھر دشمن کو مسلط کر دیا جب انہوں نے خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے تمہیں ان پر دوبارہ غلبہ دے کر مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور ہم نے تمہیں تعداد میں بھی زیادہ کر دیا، یعنی تکلیفوں کے درمیان خوشحالی بھی آئی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو اپنی جانوں کے لیے اچھا کیا، اور اگر تم نے برا کیا تو بھی اپنے ہی لیے کیا۔ پھر جب آخری بار کا وعدہ آ گیا تو ہم نے تمہارے دشمن بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ وہ اسی طرح مسجد میں داخل ہو جائیں جیسا کہ وہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ جس چیز پر بھی غلبہ پائیں اسے بری طرح تباہ کر دیں۔ تو بنی اسرائیل کا یہ دوسرا فساد اور اس کی سزا کا یہاں ذکر کیا گیا کہ جب انہوں نے حضرت زکریا کو قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے رہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا کر بچا لیا، تو پھر اس کے نتیجے میں رومی بادشاہ ٹیٹس کو اللہ نے ان پر مسلط کیا، اور اس نے یروشلم پر حملہ کر کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور بہت سو کو قیدی کر لیا، ان کے مال لوٹ لیے، ان کے مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے رون دیا، جلا دیا، بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو غارت کیا، اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلاوطن کر دیا۔ اور یہ 70 عیسوی کا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، اور اگر تم پھر بگاڑ کی طرف لوٹے تو ہم بھی سزا دینے کے لیے لوٹیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر تم لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے، یعنی اگر تم نے غلط کام کیے تو دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی رسوائی بھی۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن ایسی راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، اور ان مومنوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ قرآن رہن سہن کے سب سے بہترین طریقے سکھاتا ہے، التی ہی اقوم، جو سب سے زیادہ درست ہیں، یعنی اس سے زیادہ اچھا طریقہ کوئی اور ہو نہیں سکتا جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، کہ جس میں انسانی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، ان کے لیے حلال کی گئی بہت سی چیزیں، اور جو نقصان دہ چیزیں تھیں ان کے لیے حرام کی گئی، اور پھر یہ کہ دنیا میں آنے والی تکلیفوں اور آزمائشوں سے کس طرح بہرہ ور ہوا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ آخرت میں بھی اجر کبیر کی بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اس قرآن پر اور آخرت پر، اور دنیا میں بظاہر وہ کتنے ہی خوشحال ہوں، آخرت بھی ان کے لیے خوشحالی کی ہوگی۔ لیکن اگر اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کر رہا ہے کوئی، تو پھر اس کے لیے انسان کو محتاط ہونا چاہیے کہ چاہے انسان کے پاس کتنا ہی مال و اولاد ہو لیکن وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اور یہ کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور انسان برائی کی دعا بھی اسی طرح کرتا ہے جیسے وہ اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے۔
اور انسان بہت جلد باز ہے. یعنی انسان کی جلد بازی کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اکتا کر اپنے لیے یا اپنے اہل خانہ کے لیے بد دعائیں بھی شروع کر دیتا ہے. مثلا اللہ کرے مر جاؤں، اللہ کرے تمہارا بیڑا غرق ہو، تمہارا کھانا خراب ہو. یہ سب جملے سنے ہوئے نا. یہ سب بد دعائیں ہیں جو ایسے انسان کرتے ہیں کہ جو جلد باز ہوتے ہیں اور جب اپنی مرضی کے نتائج نہیں دیکھتے، یہ دنیا میں اپنی مرضی کے حالات نہیں دیکھتے اور کچھ کرتے بھی نہیں تو بد دعاؤں پہ اتر آتے ہیں. تو یہ انسان کی حالت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ انسان کتنا جلد باز ہے. ابن عباس کہتے ہیں یہ انسان کا بیزاری کی حالت میں خود کو یا اپنی اولاد کو بد دعا دینا ہے، حالانکہ وہ خود اس بد دعا کی قبولیت نہیں چاہتا. یعنی جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارا کھانا خراب ہو تو he doesn't mean it، لیکن یہ بددلی سے نکلے ہوئے جملے ہیں پریشانی کی حالت میں. اس آیت میں بیسیکلی ایسے لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے جو غصے کی حالت میں اپنے لیے، اپنے مالوں، اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور اس وقت وہ برائی کی دعا ایسے کرتے ہیں جیسے وہ اطمینان کے وقت اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں. یعنی ایسی ہی دعائیں ان کی ہو جائے. لیکن انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بد دعا اگر قبولیت کی گھڑی میں دی گئی تو وہ قبول بھی ہو جائے گی. یعنی منہ سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکلنے چاہیے. یعنی یہ سبق ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں وہ ہماری شخصیت کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور ہم ہر وقت ایک انرجی ایمٹ کر رہے ہوتے ہیں. اپنے اندر سے انرجی ریلیز ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے جسم سے ریز نکل رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا جسم طبعی طور پر اس کا ایک خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے اور وہ گرمی بھی ہوتی ہے اس کے اندر، شاید 3 پوائنٹ سمتھنگ وولٹیج تک. اسی لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز ٹکرا جائے جو اسٹیٹک ہوتی ہے تو آپ کے جسم سے چنگاری سی بھی نکل رہی ہوتی ہے. تو یہ بجلیاں آپ کے اندر سے نکلتی رہتی ہیں. یعنی ہر انسان کے اندر سے ریز نکلتی ہیں. اگر آپ کی سوچ اچھی ہے، خوبصورت سوچ ہے، آپ کا گمان اچھا ہے اللہ کے بارے میں، بندوں کے بارے میں، آپ کے دل میں لوگوں کی نفرت نہیں، حسد نہیں، تو آپ سے پازیٹیو ریز نکلیں گی. اور جب پازیٹیو ریز نکلیں گی تو وہ دوسرے کو بھی متاثر کریں گی. وہ دوسرے کے دل میں بھی آپ کے لیے اچھے جذبات پیدا کر دیں گی، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. انسانوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پازیٹیو انرجی کس کے اندر تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. انتہا درجے کے نرم دل تھے. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر آپ بدخو اور سخت دل ہوتے، سنگ دل ہوتے، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ درست ہوتے، تو کیا ہوتا؟ لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے. یعنی بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ کرنٹ سے کسی سے دور بھاگتے ہیں، تو جن لوگوں کے جسم سے نیگیٹو انرجی نکل رہی ہوتی ہے تو آپ ان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، آپ ان سے دور بھاگتے ہیں کہ یہ مجھے دکھائی نہ دے اور اس کے ساتھ میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ لوگ نظر بھی آ جائیں آپ کو تو آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ دور سے بھی دیکھ لیں تو آپ صرف دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ چند انسانوں کے حصے میں یہ بات آئی ہے، آپ کے اندر بھی آ سکتی ہے. اگر آپ واقعی سچے دل سے دوسروں کے خیر خواہ ہیں، دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں، دوسروں کی لغزشوں کو معاف کر دیتے ہیں، دوسروں سے نفرت نہیں کرتے، حسد نہیں رکھتے، تو انشاءاللہ آپ کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جائے گی جس سے آپ کے ریلیشن شپ جو ہیں سب لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں گے. جب آپ دوسروں کے بارے میں غلط سوچ رہے ہوتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ وہ چھپ جاتا ہے، وہ چہرے پہ بھی آ جاتا ہے، وہ آپ کی ٹون میں بھی آ جاتا ہے، وہ آپ کے رویے میں آ جاتا ہے. اور پھر جب آپ اس رویے کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں اور اچانک سخت بات کرتے ہیں تو پھر وہ دوسرے کو ہرٹ کرتی ہے. جب وہ ہرٹ کرتی ہے تو وہ اپنا زخم عرصے تک سہلاتا رہتا ہے اور پھر پلٹ کے کسی وقت آپ کو بھی جواب دیتا ہے. تو اسی طرح بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے خاص طور پر خواتین کو بہت مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی سوچ لیتی ہیں کہ یہ بہت شرارتی ہے، یہ شیطان ہے. شیطان تو کہنا ہی نہیں چاہیے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مائیں اپنے بچے کو شیطان کیسے کہہ دیتی. شیطان تو شر کا پتلا ہے. تو آپ اس معصوم بچے کو جس کو ابھی اچھے برے کا پتہ ہی نہیں، شیطان کہہ کے آپ اس کو شر کا پتلا بتا رہے ہیں. اور اگر وہ بار بار یہی لفظ سنتا رہا اپنے لیے اور پھر بڑے ہو کر شیطان کا کیریکٹر پڑے گا تو پھر وہ اسی کو رول ماڈل سمجھے گا کہ اس نے یہی کام کرنے ہیں. تو اس لیے الفاظ کے چناؤ میں محتاط ہوں، سوچ سمجھ کے بولیں. اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان غور سے سنے، بات کو صحیح رخ سے سمجھے اور پھر اس کو صحیح طور پر انٹرپریٹ کرے. کسی کی بات کو لے کر اپنی مرضی کے معنی پہنا دینا یہ بہت بڑی خیانت ہوتی ہے، اور بات کچھ ہوتی ہے اور وہ کچھ اور بن جاتی ہے اور اس کے نتائج بھی پھر اچھے نہیں ہوتے. تو بد دعائیں دینے سے پرہیز کرنا چاہیے. نہ اپنے آپ کو بد دعا دیں، نہ کسی اور کو بد دعا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بد دعا نہ دو،
اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے خادموں کو بد دعا نہ دو، اور نہ ہی اپنے مالوں کو بد دعا دو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو جس میں مانگا جائے تو وہ تمہاری دعا قبول کر لے۔ وَجَعَلْنَا اللیل والنہار آیتین، اب دعا اور بد دعا کے کانسیپٹ کے بعد رات اور دن کی بات کی گئی۔ رات رات ہے، دن دن ہے، یعنی آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ غصے کے وقت کسی کو بد دعا دینے کے بجائے دعا دے دیں، تو اگر آپ دعا دیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اس کا دن روشن ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کسی کو بد دعا دیتے ہیں تو اس کا دن بھی رات ہو جاتی ہے، اور یہ دو مختلف چیزیں اور دو مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر تفصیل سے بیان کیا۔ تو دن اور رات میں اللہ کی رحمت اور حکمت کی نشانیاں ہیں جو ایک دوسرے کے بعد تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں، اور رات کا اندھیرا اس لیے ہے کہ اس میں آرام کیا جائے۔ رات کے وقت انسان کے جسم سے ایک ہارمون میلاٹونن ریلیز ہوتا ہے اور وہ سونے میں مدد دیتا ہے اور ریلیکس کرتا ہے انسان کو، اور دن کے وقت چاہے آپ سارا دن سوئیں تو وہ کیفیت نہیں ہو سکتی۔ تو دن جو ہے وہ کام کے لیے ہے، اس میں انسان کی انرجی زیادہ ہوتی ہے، انسان اپنا روزگار تلاش کرے، اللہ کا فضل تلاش کرے، اور پھر ساتھ ساتھ رات اور دن کا یہ فرق تاریخوں کا تعین بھی آپ کے لیے کرتا ہے۔ تو بے شمار حکمتیں ہیں اس میں، یہ تو موٹی موٹی باتیں جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ہم نے ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں باندھ دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ انجام کو گلے سے چمٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اعمال لمحہ بلمحہ لکھے جا رہے ہیں، جو اس کے اچھے یا برے انجام کی نشاندہی کرتے ہیں، اور یہ اس کے اپنے ہی ساتھ لگے۔ ہم نحوست دوسروں میں دیکھتے ہیں، کالی بلی میں اور انسانوں میں، لیکن انسان کے برے اعمال ہی اس کے لیے دراصل نحوست کا سبب ہے۔ تو قیامت کے دن یہ سارا نامہ اعمال کھول کر رکھ دیا جائے گا جسے وہ خود پڑھ سکے گا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو اپنی کتاب، آج کے دن تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں ان پڑھ تھا، قیامت کے دن اسے بھی اپنا نامہ اعمال پڑھنے کی صلاحیت دے دی جائے گی۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ شکر ہے مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں تو نہیں پڑھوں گا، نہیں، اس کو بھی پڑھوا دیا جائے گا، اور انسان اپنے اعمال پر خود گواہ ہوگا۔ جو ہدایت پا لے تو بے شک وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو بے شک وہ خود کو نقصان دینے کے لیے ہی گمراہ ہوتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو اس پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ یعنی قوموں کی ہلاکت کب شروع ہوتی ہے؟ جب ان کا خوشحال طبقہ، ان کی ایلیٹ اللہ کے حکموں کی نافرمانی شروع کر دیتی ہے، اور پھر ان بڑوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ ان کو کاپی کرنے لگتے ہیں، اور یوں اس قوم میں اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ اور نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں، اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا۔ یعنی سب بستیوں کا تو ہمیں علم ہی نہیں، لیکن اللہ کو پکا پتا ہے، پورا پتا ہے کہ کون کس حال میں مرا، کیا کرتے ہوئے دنیا سے گیا، اور اس کے مطابق ہی اس کا آخرت کا انجام ہوگا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی جلدی ملنے والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اسے اس میں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیتے ہیں جس میں وہ جلے گا، بہت مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے ہر طالب کو، دنیا چاہنے والے کو دنیا نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، اور پھر اس کو بھی اتنی دیر اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی نیکیوں کے بدلے میں صرف دنیا چاہ رہا ہے اور آخرت کا سودا نہیں کر رہا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم کا دائمی عذاب اور اس کی رسوائی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جس نے آخرت چاہی اور اس کے لیے کوشش کی جیسی کوشش کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بغیر محنت کے آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔
یعنی اگر آپ آخرت کمانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے کوشش بھی کریں. جو انسان سچی نیت رکھتا ہے، دل سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے پھر چل پڑتا ہے. یعنی اگر آپ کا ارادہ ہے پکا کہ عمرہ کرنا ہے تو پھر آپ بیٹھے تھوڑی رہیں گے کہ وہ ایک دن چھت سے ٹکٹ گرے گا اور پھر اگلے دن ویزا گرے گا اور پھر اگلے دن مجھے کوئی اٹھا کے وہاں پہنچا دے گا. ایسے نہیں ہوتا. پھر انسان کیا کرتا ہے؟ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، معلومات لیتا ہے اور پھر اس کے لیے عملی کوششیں کرتا ہے اور پھر وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے. تو آخرت بھی ایسے ہی ہے. یعنی دنیا کے کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے جس کی آپ کے دل میں خواہش ہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ کوشش. تو آخرت کی کامیابی کے لیے بھی کوشش لازم ہے. ومن اراد الآخرہ، ہم سب کہتے ہیں آخرت اچھی ہو جائے، آخرت اچھی. بھئی کیسے اچھی ہوگی؟ کچھ کریں گے تو اچھی ہوگی نا. وسعی لہا سعیہا، یعنی اتنی کوشش کہ جتنی اس کے لیے درکار ہے. اور دنیا تو تھوڑے دن کی ہے، دنیا کا کوئی بھی سفر چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن آخرت کا سفر تو ہمیشہ کے لیے ہے. تو اگر دنیا کے سفر کے لیے ہم اتنے پینک ہو جاتے ہیں تیاری کے سلسلے میں، ہر چیز کے بارے میں اس قدر فکر کرتے ہیں، لکھ لیتے ہیں کیا کیا لے کے جانا ہے، کون سی چیز، آخری وقت تک اپنا بیگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پاسپورٹ رکھ لیا، ٹکٹ رکھ لیا، سب. تو آخرت کے لیے ہماری کوششیں کیا ہیں؟ اس کے لیے ہمارے دل میں دن میں کتنی دفعہ خیال آتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے یہ تیاری کر لی، اپنا یہ فرض پورا کر لیا، یہ امانتیں لوٹا دی ہیں، یہ وعدے پورے کر لیے، یہ نمازیں پوری ہو گئی، یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، میرا حج ہو گیا، میرے روزے پورے جا رہے ہیں اور روزے ٹھیک سے جا رہے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں آخرت کی زندگی کو فائدہ دینے والی ہیں. تو ان کے بارے میں بھی ہمیں نمبر 1 اخلاص اور اللہ کی خاطر کوشش کرنی ہے. دوسری یہ کہ ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو، یعنی سنت کے مطابق ہو. اور پھر ساتھ ایمان بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی عمل بھی قابل توجہ نہیں. کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم آپ کے رب کی عطا میں سے ہر ایک کو مدد دیتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، اور آپ کے رب کی عطا کسی سے روکی نہیں جاتی. یعنی دنیا میں سبھی کو مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ. دیکھو کس طرح ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت میں بھی بڑھ کر ہے. 2 باتیں اس میں آ رہی ہیں، ایک تو انسانوں کے درجے اور پھر یہ کہ آخرت کے درجے. تو دنیا میں ہر انسان درجے میں دوسرے انسان سے فرق ہے. سب لوگ رزق، حسن، ذہانت، قوت، اقتدار، ان چیزوں میں ایک جیسے نہیں، خواہ مومن ہو یا کافر ہو. یہ چیزیں مومن کے پاس بھی ہو سکتی ہیں اور کافر کے پاس بھی ہو سکتی ہیں. چونکہ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے اس نے سبھی کو دیا ہے. لیکن آخرت کے درجات تو پھر اعمال کے مطابق ہی ہوں گے، ایمان کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت اپنے اوپر بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے، یعنی جو ان سے اوپر کے درجات میں لوگ ہوں گے، جس طرح مشرق و مغرب میں دور کسی چمکدار ستارے کو دیکھتے ہیں. باہمی درجات کی کمی بیشی کی وجہ سے لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تو انبیاء کی منازل ہوں گی جو اتنی بلند ہوں گی جہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا. فرمائے کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ مرد ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی. رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، ان کے درجات بھی بہت بلند اور بہت اونچے ہوں گے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ تم مذمت زدہ بے یار و مددگار بیٹھ رہو گے. وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. اگر کبھی تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو تم انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان دونوں سے احترام والی بات کہنا. یہاں قضا کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حتمی فیصلہ کر دیا، قطعی فیصلہ کر دیا جس کو بدلا نہیں جا سکتا. یعنی ان احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ کرنے ہی کرنے ہوں گے. ان میں سب سے پہلے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. اور اس میں دل، زبان، جسم کے ہر حصے کا فعل جو صحیح طریقے پر ہو وہ عبادت شمار ہوتا ہے. اسی طرح قیام، سجدہ، رکوع، قربانی، پوری زندگی ایسی عاجزی سے گزرے کہ جو اللہ کو پسند آ جائے. اور والدین کے ساتھ احسان یعنی بہت نیکی، اور جیسے بھی والدین ہوں، والدین ہیں، ان کے ساتھ نیکی لازم ہے. بوڑھے ہوں یا جوان، ہر حال میں ان کا ادب کرنا فرض ہے. ان سے نرمی سے بات کرنی چاہیے، خاص طور پر بڑھاپے میں جب مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے. بعض اوقات تو ہوش حواس ٹھکانے میں نہیں رہتے، تو اس لیے بڑھاپے کا الگ طور پر ذکر کیا گیا.
اور بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے دونوں والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی تباہ و برباد ہو وہ شخص۔ اور ان کو کلمہ اف تک نہیں کہا جا سکتا۔ اف آپ دیکھیں، الف اور فے 2 حرف ہیں، چھوٹے سے چھوٹا لفظ ہے یہ، لیکن بہت ہی ناپسندیدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو والدین کو یہ نہیں کہنا چاہیے، ایک دفعہ بات کرتے ہیں دوبارہ وہی، تیسری دفعہ وہی، اف میں تو تنگ آ گئی، آپ تو وہی بات دہرائے جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اور ان دونوں کے لیے مہربانی اور عاجزی سے بازو جھکائے رکھنا اور دعا کرتے رہنا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ جناح جو ہے پرندے کے پر کو اور بازو دونوں کو کہتے ہیں، یعنی جس طرح پرندہ اپنے بچوں کے اوپر پر جھکا کر انہیں اپنے آغوش میں لے کر ہر سرد گرم اور خطرے سے محفوظ کر لیتا ہے، تو اسی طرح تم بھی رحم کی بنا پر اپنے تواضع کے بازو ان پر جھکا دیا کرو اور ان کو پروٹیکٹ کرو، ان کی ضروریات پوری کرو اور ان کے آگے ادب اور احترام سے بیٹھو۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ دعا تو لازم ہے کرنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہر روز یہ دعا کرنی چاہیے۔ آپ اپنی سنت یا نفل کی سجدوں میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی وقت مقرر اپنے لیے کر لیجئے تاکہ مس نہ ہو، ورنہ ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور دعائیں پڑھتے جاتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، یہ والدین کے ساتھ احسان کرتے، خدمت کرتے اور ان کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے تمہارے دلوں میں کیا ہوتا ہے یہ اللہ کو پتا ہے کہ تم کس نیت اور کس جذبے سے کر رہے۔ بعض بچے والدین کی خدمت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان سے کچھ مال مل جائے یا وہ پراپرٹی ان کے نام لکھ دیں، کسی اور کے پاس جانے بھی نہیں دیتے۔ آپ نے یہ تک دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے والدین کو کسی اور بہن بھائی کے گھر جانے نہیں دیتے، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ وہاں چلے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے میں ان کا مال وہ ہتھیا لیں۔ تو وہ چاہے تنگ ہو چاہے آسانی میں ہو، وہ خود ہی خدمت کرتے رہتے ہیں، جیسی تیسی کریں ان کے حسب حال۔ فرمایا تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم واقعی نیک ہوگے تو وہ یقیناً رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ والدین کے لیے دل میں شفقت اور نرمی بھی ہونی چاہیے، اچھے جذبات بھی ہونے چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تربیت میں، اور ہو سکتا ہے انہوں نے اس پر توبہ کر لی اور رجوع کر لیا ہو، تو آپ اس کو دل سے نکال دیں اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا کریں، اور رشتہ دار اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، اور تم بے جا خرچ نہ کرو، یعنی والدین کے بعد ان کے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ میل جول اور تعلق قائم کیا جائے، انہیں دین کی دعوت دی جائے، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوا جائے، اور جب بھی انہیں مالی مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کی جائے۔ اور یہ رشتہ دار چاہے ماں کی طرف سے ہو چاہے باپ کی طرف سے ہو، محرم ہو یا غیر محرم ہو، خون کے رشتے جیسے کزنز جو ہے نامحرم ہے، لیکن چچا کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، اگر وہ کسی مشکل میں ہیں تو ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی آپ یہ کہہ کے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ تو میرے محرم نہیں اس لیے میں آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتی، نہیں، رشتہ دار تو رشتہ دار ہی ہیں۔ پھر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ یعنی بے جا خرچ کرنے والوں کو ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ کانو اخوان الشیاطین، یہ کانو کی وجہ سے تسلسل آ گیا، ماضی استمراری ہو گئی کہ ہمیشہ سے وہ ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، صلاحیتوں کو، مال کو ناشکری کرتے ہوئے غلط جگہوں پہ خرچ کیا ہے۔ یعنی جو شخص بھی مالک کے دیے ہوئے مال کو مالک کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے تو وہ کیسا شخص ہے؟ نمک حرام، یعنی جس نے دیا آپ اسی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اسی کو ناراض کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دیکھے کہ اپنا مال کہاں خرچ کر رہا ہے، کیا خرید رہا ہے اس سے۔ یعنی صرف خواہشات کی بنا پر شاپنگ مت کریں، کوئی چیز کسی کے گھر میں دیکھی، کسی کے ہاتھ میں دیکھی تو بس دل للچا آیا اور ضرورت ہے یا نہیں، استعمال کرنی ہے یا نہیں، بس خرید لی، اندھا دھند خریداری۔ اور پھر خاص موقعوں پر جیسے شادی بیاہ کے موقع پر تو صرف اپنا نام رکھنے کے لیے، ناک رکھنے کے لیے لوگ بے تحاشا خرچ کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات قرض لے کر، اور ساری زندگی پھر وہ قرض اتارتے رہتے ہیں۔ تو ایسی جھوٹی عزت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی پھر اصل حالت لوگوں کے سامنے آ ہی جاتی ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ بے عزتی کی بات ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مال کو ناحق خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ کرنا، یہ تبذیر میں آتا ہے،
اور مال ضائع کرنے والے لوگ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا۔ ادھر ادھر کی فضول باتیں اللہ کو پسند نہیں، جس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں، نہ بات کرنے والے کا اور نہ سننے والے کا۔ نمبر 2، مال کو ضائع کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ اور نمبر 3، بکثرت سوال کرنا، سوال پہ سوال۔ تو اسراف کرنے والے جو ہیں یہ بدترین امتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، کبھی کسی ریسٹورانٹ کا ٹیسٹ کر رہے ہیں، کبھی کسی کو ٹرائی کر رہے ہیں، کبھی کہیں، اور رنگ برنگے مشروب پئیں گے، کلرڈ ڈرنکس، یہ بھی اس دور کی پیداوار ہے۔ طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، ہر برانڈ کو ٹرائی کریں گے، اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، بات کرتے ہوئے کسی کے بارے میں، اپنے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کریں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ گفتگو یہاں کہاں سے آ گئی؟ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو مال زیادہ ملتا ہے اور وہ غلط جگہوں پر استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر ایک جھوٹا کانفیڈنس آ جاتا ہے، پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ سامنے کون ہے، اور جو اس کے دل میں آتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے، اور طرح طرح کی سواریوں پہ سوار ہوں گے، اور زیادہ مال آ گیا تو پھر ضرورت سے زائد گاڑیاں خرید لیں۔ فرمایا وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تم اپنے رب کی متوقع رحمت کے انتظار میں ان لوگوں سے اعراض کرنا چاہو تو ان سے نرمی اور آسانی والی بات کرو۔ یعنی مالی استطاعت نہیں، کسی غریب رشتہ دار کو نہیں دے سکتے، معذرت کرنا پڑے تو نرمی اور عمدگی کے ساتھ کرو، پیار محبت کے لہجے میں، نہ کہ بد اخلاقی کے ساتھ، یعنی بے عزتی کر کے ان کو گھر سے مت نکالو۔ اور نہ تو تم اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو، اور نہ ہی تم اسے پوری طرح پھیلا دو، ورنہ تم ملامت زدہ، حسرت زدہ ہو کر بیٹھ رہو گے۔ یہاں انفاق کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ خرچ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، نہ تو بخل کریں اور نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کریں، نہ فضول خرچی ہو اور نہ ہی بے دریغ خرچ کرنا ہو، بلکہ درمیان میں، ورنہ محصور ہو جاؤ گے۔ محصور اس جانور کو کہتے ہیں جو چل چل کر تھک چکا ہو، چلنے سے عاجز ہو، یعنی فضول خرچی کرنے والا بھی ایک دن مزید اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ تو بخل سے بھی روکا گیا اور فضول خرچی سے بھی روکا گیا ہے۔ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ یہ جو اولاد کو قتل کرنے کی بات ہے نا، یہ ہر دور میں یہ رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی لڑکیاں زیادہ قتل ہوتی تھی، اور آج کے دور میں بھی جو ابارشن کے سلسلے ہیں، پتہ چل گئی کہ لڑکی پیدا ہوگی تو ہمیں نہیں لڑکی چاہیے، اور پوری دنیا میں یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو ابارٹ کرا دو، حتیٰ کہ بعض ملکوں میں خواتین کی کمی بھی ہو گئی ہے۔ اور میں پیچھے بتا چکی ہوں کہ پیٹ کے بچے کو 4 مہینے کے بعد قتل کرنے کی پوری دیت ادا کرنی ہوتی ہے، اور کفارہ بھی ہوتا ہے۔ اور کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، اگر ایک غلام نہیں تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا۔ اگر کسی نے بھی پیٹ کے بچے کو 4 مہینے کے بعد ابارٹ کرایا ہے، جب روح پڑ گئی تو پھر اس کو یہ کام کرنے ہوں گے۔ اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ، اور جو کوئی ظلم سے قتل کیا گیا ہو تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص لینے کا اختیار دے رکھا ہے، بس وہ قتل میں زیادتی نہ کرے، یقیناً وہ مدد کیا گیا ہے۔ یعنی مقتول کے وارثوں کو یہ حق دیا گیا ہے۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو زیادہ اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور اپنے عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ عہد سے مراد وہ میثاق ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان بھی ہے، اور بندے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، دونوں طرح کے عہد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور جب تم ناپو تو پیمانہ پورا کرو اور سیدھی ترازو کے ساتھ تولو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ اور تم اس چیز کا پیچھا نہ کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت لگو، بدگمانی مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت رہو، اور جس چیز کا علم نہیں اس پر عمل بھی نہ کرو، کیونکہ قیامت کے دن ان اعضاء سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اور تم زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ سب کام ایسے ہیں جن کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔
ان آیات میں 25 چیزوں کا بیان ہے، یعنی 25 باتیں کہی گئی ہیں، اور پھر آخر میں وہی بات دوبارہ دہرا دی گئی جو شروع میں کہی گئی۔ یہ ان حکمت کی باتوں میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، آغاز بھی توحید سے اور اختتام بھی توحید پر، ورنہ تم ملامت کیے ہوئے دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ در حقیقت تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، اور ہم اس قرآن میں اہم مضامین کو پھیر پھیر کر لائے ہیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، لیکن وہ انہیں نفرت میں ہی زیادہ کر رہا ہے۔ یعنی بہت سے مضامین ہیں جو بار بار آتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن سمجھتا کون ہے؟ جو غور سے سنتا ہے، اور غور سے کون سنتا ہے؟ جس کو اس بات میں دلچسپی ہوتی ہے۔ کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تب یہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کر لیتے، لیکن کوئی مخلوق آج تک عرش تک نہیں پہنچی۔ آسمان تک نہیں پہنچی تو عرش تو بہت ہی دور ہے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند اس سے جو یہ کہتے ہیں، بہت ہی بلند۔ یعنی مشرکین جو اللہ کے ساتھ کوئی معبود بناتے ہیں یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے بہت ابو ہے، بلند ہے، عالی ہے۔ تسبح له السماوات السبع، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہیں اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، آپ واک کرنے کو جائیے اور ہر درخت اور ٹہنی اور پتے کو دیکھتے ہوئے سوچئے یہ سب تسبیح میں مشغول ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بہت حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ آپ کی حفاظت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے وہ ابو لہب کی بیوی آئی تھی نا، بڑے جوش سے ہاتھ میں پتھر پکڑ کے، اور کہہ رہی تھی مزممن ابینا و امرہ اسینا و دینہ قلینا، ہم مزمم کو نہیں مانتے، اس کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے اور اس کے دین سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ عورت آ رہی ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ آپ کو دیکھ لے گی۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے ہرگز نہیں دیکھے گی، اور آپ نے اس سے بچنے کے لیے قرآن کی چند آیتیں پڑھی۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی تھی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اگر آپ کو خوف ہو کسی کی نظر سے بچنے کے لیے یا جنات کی نظر سے بچنے کے لیے، اگر آپ کے دل میں کوئی پریشانی ہو تو آپ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے یہ۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ یہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا اکیلے اسی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ نفرت سے اپنی پشتوں پر پھر جاتے ہیں، واپس پلٹ جاتے ہیں، سننا بھی نہیں چاہتے۔ ہم خوب جانتے ہیں اسے جو وہ غور سے سنتے ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں، لہٰذا یہ ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، بس یہ بھٹک گئے ہیں، لہٰذا یہ کسی راستے کی طرف جانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یعنی جب وہ ایک بات پر قائم ہی نہیں تو کیسے وہ خود ہدایت پا سکتے ہیں؟ کیونکہ کبھی وہ کہتے ہیں آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں کاہن ہیں، کبھی مجنون ہیں، ان کی اپنی باتیں کنٹراڈکٹری ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کو ہدایت سے روک سکیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی نئے سرے سے پیدا کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، آپ کہہ دیجئے خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، یعنی تم جس مرضی مخلوق میں بدل جاؤ، اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے سینوں میں اس سے بھی بڑی ہو، تو عنقریب یہ ضرور کہیں گے کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا؟ کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، پھر ضرور یہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ کب ہوگا وہ، یعنی وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہی ہو، کیونکہ دوسری بار پیدا کرنا تو کچھ مشکل نہیں، پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا
تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور تمہیں یقین آ جائے گا کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا ٹھہرے تھے. یعنی وہاں پر کوئی بھی پھر سرتابی نہیں کر سکے گا اللہ کے حکم سے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے، در حقیقت شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد دیے تھے ان میں حکم دیا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے لیے اچھی بات کہو. یہاں ہماری امت کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یقول التی ہی احسن، سب سے اچھی بات کہو. صرف حسنہ نہیں، احسن بھی. یہ نہیں بتایا کہ کس سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے مسلم ہو یا کافر ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، سب سے بہت اچھی طرح بات کرو. اگر ہم صرف اس حکم پر بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. لیکن احسن بات کرنے سے پہلے انسان کو اچھی طرح غور کرنا ہوگا کہ کیا بات اچھی اور کیا نہیں. اور جب اچھی بات نہیں کرتے تو یہاں اس کا نقصان بتایا گیا ہے کہ شیطان ایسی بات پر پھر آپس میں جھگڑا اور دشمنی ڈال دیتا ہے. ہسبینڈ وائف ہوں یا بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں، آپس میں لڑائیاں، فساد اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر احسن بات ہو اور احسن رویہ ہو تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے. اب آپ خود سوچئے، آپ میں کیا یہ صلاحیت ہے کہ دشمن کو دوست بنا سکے؟ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص آپ کا خیر خواہ نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مجھے پتہ چل گیا کہ تم میرے لیے اچھا نہیں سوچتے، تانا شانہ دیتے ہیں. نہیں، ایسا کرنے سے وہ اچھا دوست نہیں بن سکتا. اس کی دشمنی دوستی میں جب بدلے گی جب آپ اس کے ساتھ اچھے سے بات کریں گے. عام طور پر ہمیں اپنا کوئی حق لینا ہوتا ہے یا اپنی کوئی بات منوانی ہوتی ہے، ایک دم ہم ہائپر ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہمارے دل میں آتا بولنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص بعض اوقات اگر آپ سے زیادہ طاقتور ہے تو پہلے سے بھی زیادہ نقصان دیتا ہے. اور اگر آپ پولائٹلی بات کریں، آرام سے بات کریں تو دوسرا کنسیڈر کرے گا، اس کے دل میں آپ کی ہمدردی پیدا ہوگی. تمہارا رب خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے. بے شک ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی. داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے ایک بڑے ہی چنے ہوئے بندے تھے. کہہ دیجئے جنہیں تم اس کے سوا معبود سمجھتے ہو انہیں پکار دیکھو، نہ تو وہ تم سے تکلیف دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ ہی وہ اس کو بدل سکتے ہیں. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. یعنی یہ مشرکین جن ہستیوں کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ان کو وسیلہ بنانا چاہتے ہیں، وہ سب تو خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. مشرکین کن کن کو پکارتے تھے؟ فرشتوں کو، انبیاء کو، صلحاء کو. تو فرشتے خود تقرب چاہتے ہیں، انبیاء خود اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، اور نیک لوگ بھی ہمیشہ اللہ کے آگے عاجزی سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو خود اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں ان سے مانگنے کی بجائے تم بھی اللہ کے آگے جھک جاؤ تاکہ تمہاری بھی سنی جائے. یعنی ان سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ ان سے مانگنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ وہ تو خود مانگ رہے ہیں. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے سخت عذاب میں مبتلا نہ کر دیں. یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یعنی ظالم بستیوں کے معاملے میں اللہ کی سنت یہی ہے. اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا. اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر دی تھی، مگر انہوں نے اس پر ظلم کیا. اور ہم تو ڈرانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں. اور یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو منظر ہم نے آپ کو دکھایا تھا، اور وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ان سب کو لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، اور ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں، اور ہمارا یہ ڈرانا انہیں ایک بڑی سرکشی میں مزید بڑھا دیتا ہے. یہاں ارئینا کا یعنی کیا دکھایا؟ جو زمین و آسمان کی عجیب و غریب چیزیں دکھائیں جب آپ معراج کی طرف لے گئے. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کا امتحان لیا جائے کہ کون قوی ایمان والا ہے، سلیم القلب ہے، اور کون ضعیف الایمان ہے اور مریض القلب ہے.
کیونکہ جس کے دل میں ذرا سے بھی کھوٹ ہوگی وہ باہر آ جائے گی، کیونکہ ایک بڑی سخت آزمائش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ میں آج رات 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو عقل میں تو یہ بات نہیں آتی. اس لیے یہاں پر یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ آزمائش میں کامیاب ہو گئے اور کچھ ناکام ہوئے، اور آج بھی بہت سے لوگوں کو اس پر شک رہتا ہے. اصل میں یہ سارے شکوک و شبہات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے. اگر ایک فرشتے کے پر مارنے سے پوری بستی الٹا کے اوپر تک لے جائے گی اور اوپر سے پٹکائی گئی تو یہ اس کا بھیجا اور بنایا ہوا فرشتہ ہے، تو اس کے اندر اتنی قوت اللہ نے ڈال دی، تو خود پر اللہ تعالیٰ کے اندر کتنی قوت ہوگی. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ کہنے لگا کیا تو نے دیکھا جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے؟ یقیناً اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو ضرور قابو کر لوں گا سوائے چند ایک کے. احتنکننا، احتناک کہتے ہیں جیسے گھوڑے وغیرہ کو جبڑوں میں لگام دے کے قابو کیا جاتا ہے ایسے. اور شیطان جو ہے اولاد آدم کا پیدا ہوتے ہی دشمن بن جاتا ہے، اور اس نے خاص طور پر بچوں کو فوکس کیا ہوا ہے تاکہ وہ بگڑ گئے تو پھر کام آسان ہوگا. فرمایا جا پھر ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلتا ہے اسے اپنی آواز سے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا اور مال اور اولاد میں ان کا شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر، اور شیطان تو ان سے محض دھوکے پر مبنی وعدے کرتا ہے. شیطان کی آواز کا یہاں ذکر ہوا ہے، اس سے مراد ہر وہ آواز ہے جو اللہ کی نافرمانی کو دعوت دے، جس میں ہر برے کام کی دعوت، گانا بجانا وغیرہ سب کچھ شامل ہے. اور آواز سے بہکانے کا دوسرا مطلب دل میں وسوسے ڈالنا ہے، جس کی وجہ سے انسان پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہاں شیطان کی فوج کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اس کی فوج میں سواروں کے دستے بھی ہوتے ہیں اور پیدل چلنے والے بھی، اور اس میں شریر، جنات اور انسان شامل ہیں. یہ سب مل کر انسانوں کو بہکانے میں شیطان کی مدد کرتے ہیں. اور پھر مال اور اولاد میں شیطان کی شراکت داری کس طرح ہے؟ کیونکہ وہ ان دونوں چیزوں کو غلط رستوں پر استعمال کرواتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں اور کافی ہے آپ کا رب کارساز. تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے. اور یہ فلک کا لفظ جو ہے بڑی کشتی یعنی بحری جہاز وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اللہ کا انسانوں پر وسیع فضل ہے کہ زمین کا تقریباً 70% حصہ 70% سمندر ہے، سی ہے. اس میں انسان کے کھانے پینے اور استعمال کے لیے بے حساب رزق ہے. سمندر کے پانی میں ہزاروں ٹن وزنی جہاز چل رہے ہوتے ہیں، اور صرف ہوا کے ذریعے سے اور پانی کے ذریعے سے وہ سینکڑوں میل کا سفر کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نعمتیں استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے جو محنتیں ہیں ان کا بھی لحاظ کرے. صرف نعمتوں کو نہ لے لے، کہاں سے آئی ہیں، کس کے توسط سے، اس کی کیا محنت ہے اس میں، اور کتنے لوگوں کی کوشش، تو ان کی محنتیں بھی دیکھیں. یعنی نعمتوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی محنتیں بھی دیکھیں جو انہوں نے اس چیز کو آپ تک پہنچانے میں محنت کی. اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا جنہیں تم پکارا کرتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم اسی سے اعراض برتنے لگتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. توحید انسان کی فطرت میں ہے. جب مشکل پیش آتی ہے صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے، اور جب ٹل جاتی ہے تو پھر اسی کو سب سے پہلے بھولتا ہے. کیا پھر تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھنسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی بھی کارساز نہ پاؤ؟ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لوٹا لائے، پھر وہ تم پر تند و تیز ہوا بھیج کر تمہاری ناشکری کی وجہ سے تم کو غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس پر کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ گے؟ اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو بہت عزت بخشی، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فضیلت عطا کی. تو اللہ نے عزت اور شرف بھی بخشا اور نعمتیں بھی بخشی، اور تمام مخلوق کے مقابلے میں افضل قرار دیا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام یعنی اعمال نامے کے ساتھ بلائیں گے.
امام کا ایک معنی پیشوا، لیڈر اور قائد بھی ہوتا ہے، اور اس کا ایک معنی اعمال نامہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب ہر شخص کو بلایا جائے گا تو اس کا اعمال نامہ اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، اس کے آگے آگے ہوگا۔ تو جو کوئی اپنی کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے، اور یہ کھجور کی گٹلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا بنا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ استغفر اللہ، یعنی جس نے دنیا میں ہدایت کو نہ پایا، آخرت میں اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، اور راستے سے سب سے زیادہ بھٹکا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہمیں سمجھنے، سوچنے اور دیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ اور بے شک یہ قریب ہی تھے کہ ضرور آپ کو اس سے فتنے میں ڈال دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، تاکہ آپ ہم پر اس وحی کے علاوہ کچھ اور گھڑ لائیں، اور تب یہ ضرور آپ کو دلی دوست بنا لیتے۔ فتنہ کا معنی آپ کو معلوم ہے نا، کہ سونے کو کھوٹا کھرا معلوم کرنے کے لیے آگ میں ڈالنا، اور پھر بعد میں آزمائش وغیرہ کے معنوں میں استعمال ہوا۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ یہ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں، کبھی فریب کاریوں سے، کبھی لالچ، کبھی دھمکیوں سے بے شمار جتن کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اس کام سے روک دیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو ہی جاتے۔ تو دین پر ثابت قدمی اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرت سلیم پر تھے، لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ کا خاص فضل نہ ہوتا تو پھر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ہر ایک کے ہمدرد تھے نا۔ اسی لیے آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو جس کو بھی اپنے اور اپنے بچوں کے دین ایمان کی فکر ہے، اس کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ تب یقیناً ہم آپ کو دگنا زندگی کا اور دگنا موت کا عذاب چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابل کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور یہ قریب ہی تھے کہ اس زمین میں یعنی مکہ سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں، تاکہ یہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور تب یہ آپ کے بعد خود بھی تھوڑی دیر ہی ٹھہریں گے۔ اور پھر ہوا بھی یہی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو 1.5 سال بعد ان کے بڑے بڑے سردار بدر میں مارے گئے۔ آپ کی بد دعا سے مکہ والے قحط اور خوف کا شکار ہوئے، حتیٰ کہ 8 ہجری میں خود مکہ بھی فتح ہو گیا، اور اس سے ان کی ساری شان و شوکت ختم ہو گئی۔ ان رسولوں کے معاملے میں ایسا ہی طریقہ رہا ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے، اور فجر کی نماز کا قرآن بھی، بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنے کی گواہی دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے اعمال میں سب سے افضل اعمال ہے، کیونکہ اس میں کلمہ اسلام کے بعد باقی جتنی عبادات ہیں وہ ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ مثلا زکوٰۃ اس طرح کے مالی منفعت کی قربانی کیے بغیر آدمی نماز کے لیے جا ہی نہیں سکتا، کبھی جاب سے اٹھنا پڑتا ہے، کبھی بزنس بند کرنا پڑتا ہے۔ روزہ اس طرح کے جتنی پابندیاں روزے میں وہ ساری نماز کے اندر ہوتی ہیں۔ کلمہ تشہد جسے پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے وہ بھی نماز کے اندر شامل ہے۔ تو بہرحال نماز کیا ہے؟ ساری دنیا سے تعلق کاٹ کر صرف اللہ سے تعلق قائم کرنا، یہ ہے نماز۔ یاد رہے گا، تمام دنیا سے تعلق کاٹ کر، جان مال اولاد پسندیدہ خواہشات ان سب سے تعلق کاٹ کر صرف اور صرف اللہ سے تعلق قائم کر لینا، یہ نماز کہلاتی ہے۔ اور اس آیت میں اور اس کے علاوہ کچھ اور آیت میں 5 اوقات جو ہے نماز کے وہ بھی بتا دیے گئے ہیں۔ اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کے ساتھ تہجد ادا کیجیے، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ سب سے اونچا مقام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملے گا۔ اور آپ کہا کیجئے، اے میرے رب، مجھے جہاں داخل فرما سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے ایک مددگار قوت عطا فرما۔ اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں سے جو نازل کر رہے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو تو وہ خسارے ہی میں بڑھاتا ہے۔ یعنی شفا قلبی اور روحانی امراض کے لیے، کفر اور نفاق کے لیے، شکوک و شبہات کے لیے، جہالت کے لیے، شرک کے لیے۔ تو انسان جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں سے شفا پاتا ہے قرآن کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت ان کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو،
یہ بات کافی ہونی چاہیے بطور دلیل کہ قرآن کے کسی حصے سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے، کوئی وظیفہ بتایا جا سکتا ہے. یعنی بیمار شخص کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن کے ذریعے شفا دے گا، جو مفہوم نکل رہا ہے. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض برتتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے. یہ ہے انسان کا حال. نعمتیں ملی تو نظریں نہیں ملاتا، اور تکلیف آئی تو بس پھر مایوس گر پڑتا ہے وہیں. ایسے ہی جیسے کوئی کھلاڑی ریس میں دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ اینڈ پہ پہنچتے ہیں، چاہے وہ مقابلہ جیت جائیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتے ہیں، وہیں گر پڑتے ہیں اور تیز تیز سانس لیتے ہیں کیونکہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. کچھ انسان تکلیفوں اور آزمائشوں میں اتنے ایگزاسٹ ہوتے ہیں کہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر چیز سے دل اٹھ جاتا ہے ان کا، کوئی کام کاج نہیں کرتے. تو اس میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کبھی بھی تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے یا مستقل طور پر اگر آپ کو ڈپریشن کا پرابلم ہے، انگزائٹی ہونے لگتی ہے، یا کوئی ایسی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، تو اپنی ساری دن بھر کی روٹین پہ غور کریں، اپنے سونے جاگنے کے اوقات کو دیکھیں، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. اور اگر آپ کی روٹین درست نہیں تو آپ کے ساتھ یہ ضرور ہوگا. جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی، اور آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں، سوتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا امپیکٹ کہیں تو آنا ہے. جب انسان جوان ہوتا ہے تو کچھ چیزیں سہ جاتا ہے، لیکن جو ہی ذرا سا بڑھاپے کی طرف قدم ہی رکھتا ہے تو زندگی میں بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو مایوسی کا علاج پھر کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کو بتائے مجھے بہت ڈپریشن ہو رہا ہے، انگزائٹی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، آپ اس سے ایک تو روٹین پوچھیں، اور دوسرا اس سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی میں تفریح کتنی ہے. آپ واک پہ جاتے ہیں، آپ کوئی کھیل کھیلتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، یہ سارا وقت آپ ہے اور اندھیرا کمرہ اور ٹیلی فون کہ اس میں جائے پناہ ڈھونڈی ہوئی ہے جبکہ وہ جائے پناہ ہے نہیں. تو یہ چیزیں مایوسیوں اور ڈپریشنز کو بڑھاتی چلی جا رہی ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، بس تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ راستے کے اعتبار سے کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے. شاکلہ وہ طریقہ جو کسی کا ہم شکل اور حسب حال ہو، یعنی ہر شخص اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے جو ہدایت یا گمراہی میں سے اس کے مطابق اور حسب حال ہوتا ہے. کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی درمیانہ ہے، سب ایک طریقے پر نہیں. اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. یعنی جو تمہیں وحی کے ذریعے علم ملا ہے وہ بھی بہت کم ہے، اور اللہ چاہے تو وہ بھی تم سے لے سکتا ہے. اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے ہم اسے واپس لے لیں، پھر آپ اس کے لیے ہمارے مقابلے پر کوئی مددگار نہ پائیں گے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے. بے شک آپ پر اس کا فضل بہت بڑا ہے. کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن اس پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں. اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر چیز کا انکار ہی کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ نہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو، پھر آپ اس کے درمیان سے خوب نہریں جاری کر دیں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں. سوچئے کیسے کیسے مطالبے ہیں. یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی ہرگز نہیں مانیں گے، چڑھ بھی جائیں پھر بھی نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتار کے لائیں جسے ہم خود پڑھا کریں. کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، میں تو بس ایک بشر ہی ہوں جسے رسول بنایا گیا ہے. ساری باتوں کے جواب میں ایک بات کہ میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ مجھے تو ایک بشر رسول بنایا گیا ہے. میں تو اللہ کے حکم کا تابع ہوں، میں اس کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت آئی تو انہیں ایمان لانے سے اسی بات نے روکا کہ وہ کہنے لگے کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے. آج مسلمانوں بھی ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مانتے. آپ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے ہوتے تو ہم بھی ان پر آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے. آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے. اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جنہیں وہ بھٹکا دے تو آپ ان کے لیے اس کے سوا ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا اور گونگا
اور بہرا بنا کر اکٹھا کریں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جب کبھی جہنم کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم ان پر آگ کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے. اللہ ہم سب کو بچا لے اس آگ سے. یہ ہے ان کا بدلہ، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہنے لگے کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم نئے سرے سے پیدا کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے انکار ہی کیا ہے. آپ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تب تم خرچ ہونے کے ڈر سے ضرور روک رکھتے. اور انسان بڑا تھوڑ دلا ہے، یعنی تھوڑے دل والا ہے. یعنی اس بخل کا نتیجہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا بھی کسی کو نعمت عطا کرنا برداشت نہیں ہوتا. اتنا چھوٹا دل ہے تمہارا. تمہیں یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی کیوں بنا دیا. اسی لیے تم ان کی نبوت پر حسد اور بخل کرتے ہو. اور یہ دونوں ہی بہت قبیح صفات ہیں جو کسی کے اندر ہوں. اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دی. تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے. جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا اے موسیٰ بے شک میں تو تمہیں سحر زدہ سمجھتا ہوں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے. اس نے کہا تم خوب جانتے ہو کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب نے واضح نشانیاں بنا کر اتارا ہے. اور اے فرعون بے شک میں تو تجھے ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں، یعنی تیری تباہی کے دن قریب آ گئے ہیں اب. تو اس نے ارادہ کر لیا کہ انہیں اس زمین سے اکھاڑ دے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا. یعنی فرعون کیا چالیں چل رہا تھا اور اللہ نے اس کے خلاف کیا تدبیر کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق ہی ہمیشہ غالب آتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے. الارض سے مراد یہاں ارض شام ہے، فلسطین. اور پتہ یوں چلتا ہے کہ آخر کار بنی اسرائیل کی حکومت فلسطین اور شام کے بعد مصر پر بھی قائم ہو گئی تھی اس وقت. کذالک وأورثناها بنی اسرائیل. اور یہ سب فتوحات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ہوئی تھی. اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق ہی لے کر اترا ہے. اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. یعنی قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اور آپ لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں. اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں پر پڑھیں. اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے سمجھنے میں اور عمل میں آسانی ہو. کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک وہ لوگ جو اس سے پہلے علم دیے گئے ان پر جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں. یعنی اہل کتاب میں سے بھی بعض ایمان لانے والے تھے. اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے. اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں. اور یہ قرآن انہیں خشوع میں اور بڑھا دیتا ہے. سوچئے کتنی دفعہ آپ قرآن پڑھ کر روئیں اور رو کر جھک گئیں آگے اللہ کے، یا سجدے میں جا گریں. یہ کیفیات کبھی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو سمجھے کہ دل سخت ہے اور قرآن میں مزید وقت لگانے اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اور یہ قرآن انہیں خشوع میں اور بڑھا دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھ کر سن کر رونا فضیلت کی بات ہے. اور حدیث میں آتا ہے عرش کا سایہ حاصل کرنے والے 7 خوش بخت لوگوں میں ایک وہ بھی ہے جس نے ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے خلوت میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑی، رونے لگ گیا. آپ کہہ دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی تم اسے پکارو گے تو اسی کے ہیں اچھے اچھے نام. اور آپ اپنی نماز میں آواز نہ تو بلند کیجئے اور نہ ہی اس کو پست رکھیے، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کیجئے. اور آپ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ ہی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ ہی عاجزی کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے. اور آپ اس کی بڑائی بیان کیجئے، خوب بڑائی بیان کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ہر خوبی پر تعریف ہونی چاہیے. جو بھی ہم محسوس کریں، دیکھیں، سبحان اللہ کہے بغیر نہ گزریں. اور یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر محتاجگی سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ اکیلا بادشاہ ہے، اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں. سورۃ الکہف.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ سورۃ الکہف نور دینے والی سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی، اور جس نے سورت کی آخری 10 آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ اور یہ سکینت نازل کرنے والی سورت ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ کتاب کے نازل کرنے پر اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت اس کا یہ کلام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، بالکل سیدھی، تاکہ وہ اس کی طرف سے سخت عذاب سے خبردار کرے اور ان مومنوں کو خوشخبری دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ یہ کتاب بالکل درست ہے، اس میں کوئی کجی نہیں، اور پچھلی کتابوں پر نگران ہے، مہیمن ہے، اور کتاب کے نازل ہونے کا مقصد بھی بتا دیا گیا۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کو خبردار کرے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، انہیں اس کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کی اولاد بتاتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، بالکل جھوٹی بات کہتے ہیں۔ پھر شاید کہ آپ اس غم میں ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اگر وہ اس کلام پر ایمان نہ لائے۔ یعنی لوگوں کے ایمان نہ لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوتا تھا۔ آج ہمارے دلوں کا کیا حال ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں اور وہ نہیں مانتا تو آپ کو غصہ آتا ہے یا افسوس ہوتا ہے، غم لگ جاتا ہے؟ ہمیں عام طور پہ غصہ آتا ہے، اریٹیشن ہوتی، کیوں نہیں مان رہے؟ بچے نہیں مانتے بات، کیوں نہیں مان رہے؟ اور پھر ڈانٹ ڈپٹ۔ ہمارے اندر وہ غم نہیں لگتا، وہ فکر نہیں لگتی کہ ان کا کیا بنے گا، اور پھر اسی لیے ہم دعا نہیں کرتے۔ جس کو غم لگ جاتا ہے نا کسی کے ہدایت سے دور ہونے کا، پھر وہ کوشش کے ساتھ ساتھ دعا ضرور کرتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اس زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے اس زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ یعنی دنیا کی رونقیں کس لیے؟ ایک امتحان ہے کہ دیکھا جائے کہ آخرت کو کون یاد رکھتا ہے اور اس کے لیے اچھے اچھے کام کون کرتا ہے، اور جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ضرور اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن زمین بالکل سفید میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی، کسی چیز کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا، نہ درخت، نہ پہاڑ، نہ پتھر، کچھ بھی نہیں، نہ جانور، کوئی چیز نہیں، سفید روٹی جیسے میدے کی ہوتی ہے، اور اس پر سارے لوگ صرف حساب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما دے۔ مشکل حالات میں اللہ سے رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ نوجوان ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے، اور جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے وہ بڑی قابل قدر ہوتی ہے، اور قیامت کے دن جوانی کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ قوم کسی طور پر بھی شرک سے باز نہیں آتی تو انہوں نے قوم کو ہی چھوڑ دیا، ہجرت کر لی اور ایک غار کی طرف جا کے پناہ لی، اور پھر اللہ سے دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے دعا قبول کی؟ تو ہم نے گنتی کے کئی سال غار میں ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی ان کو سلا دیا، کیونکہ سوتے ہوئے انسان سن نہیں سکتا نا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو ٹھیک شمار کرنے والا ہے۔ ہم آپ کے سامنے ان کی خبر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں،
وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا تھا. اور یہ عموماً ہوتا ہے کہ جوان بوڑھوں کی نسبت حق کو جلدی قبول کرتے ہیں، اور زدناہم ہدا یعنی ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے. اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو ہرگز معبود نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے سخت ناانصافی کی بات کی. یہ ہماری قوم ہے جس نے اس کے سوا کئی دوسرے معبود بنا لیے ہیں. یہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے. یعنی اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ قوم کے عمل کا بھی رد کر رہے ہیں یہ، کیونکہ توحید ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ طاغوت کا انکار نہ کیا جائے. اور جب کہ تم ان لوگوں سے اور ان سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کر رہے تھے الگ ہو گئے ہو تو اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا. اور آپ سورج کو دیکھتے جب وہ طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں جانب کنارہ کر جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان کی بائیں جانب سے کترا جاتا، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائیں گے. تو یہ غار کی کیفیت کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کس طرح ان کی مدد کی، اپنی رحمت بھیجی کہ غار میں سورج کی روشنی داخل نہ ہوئی، ورنہ تو وہ سو نہ پاتے اور ان کے جسم بھی خراب ہو جاتے. اور آپ ان کو خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کی کروٹیں دائیں جانب اور بائیں جانب بدلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کی چوکٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا. اگر آپ ان پر جھانکتے تو ضرور ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلتے، اور ضرور ان کے روب سے آپ میں دہشت بھر جاتی. یعنی وہ اس طرح سو رہے تھے کہ سوئے ہوئے لگ نہیں رہے تھے، اور کتا بھی دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا. تو یاد رکھیے غار میں نہیں کتا ساتھ چلایا تھا اپنے، کتا دروازے سے باہر بیٹھا ہوا تھا دہلیز پہ. اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے. دوسرے کہنے لگے، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جتنا عرصہ تم ٹھہرے ہو، بس اپنے میں سے کسی کو اپنی چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، بس وہ دیکھے کہ ان میں سے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، پھر وہ تمہارے پاس اس میں سے کچھ کھانا لے آئے، اور وہ احتیاط سے کام لے اور تمہارے بارے میں کسی کو بھی خبر نہ ہونے دے. سبحان اللہ. جب کئی سو سال بعد اٹھے تو بھوک لگ رہی تھی، کھانا لینے بھیج رہے ہیں، لیکن احتیاط بھی ساتھ بتائی جا رہی ہے، اور یہ کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے. ایہم ازکا طعامن. اس سے ان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دل میں توحید جو ہے وہ شرک کی نجاست سے بچاتی، اور منہ میں لقمہ جو ہوتا ہے وہ حرام کی نجاست سے بچاتا ہے، اور اس طرح انسان پورا اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب کہف کو مردوں کے زندہ کرنے پر اپنی قدرت کا عملی مشاہدہ کروایا، اور اصحاب کہف کی غار میں رکنے کی مدت کو بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ جو بات کی، یہاں سے قرآن نصف ہو چکا ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور یہ اہم میسج ہے. چاہیے کہ نرمی سے کام لے، باریک بینی سے کام لے. کیوں؟ کیونکہ سختی سے کام بگڑ جاتے ہیں. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے نا قرآن مجید میں، لیکن اکثر لوگوں کو مطلب نہیں آتا کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ نرمی سے کام لیا کریں اور باریک بینی سے، سختی سے نہیں. سختی سے کام بگڑ جاتے ہیں، باریک بینی اختیار نہ کرنے سے راز کھل جاتے ہیں اور مطلوبہ معلومات بھی حاصل نہیں ہوتی. تو لطف میں نرمی اور باریک بینی دونوں چیزیں شامل ہیں. اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں اپنی ملت میں لوٹا لے جائیں گے، اور تب تم ہرگز بھی فلاح نہ پا سکو گے. اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں. جب وہ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک یادگار عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں زیادہ جانتا ہے. وہ لوگ جو ان کے معاملے میں غالب آ گئے کہنے لگے، ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے. اب یہ ہوا کہ وہ راز کھل گیا، قوم کو پتہ چل گیا. اس کے بعد یہ لوگ تو فوت ہو گئے اور لوگوں میں جھگڑا ہوا کہ ان کے ساتھ اب کرنا کیا ہے.
تو کچھ نے کہا کہ ان کے اوپر مسجد بنا دیتے ہیں. تو قبروں پر عمارتیں بنانا شرک کا دروازہ کھول دیتی ہیں، اس لیے قبر کو پکا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی پوچھا شروع کر دیں لوگ. ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. سیقولون ثلاثہ، ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا. غیب کی بات میں اٹکل کے تیر چلاتے ہوئے، اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا. آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگ ہی جانتے ہیں. تو آپ ان کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا بحث نہ کیجیے، اور آپ ان میں سے کسی ایک سے بھی ان کے بارے میں کچھ مت پوچھیے. یعنی ایسی چیزوں میں بات کرنے کا فائدہ نہیں کہ جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلنے والا ہو. کسی کو بھی تاریخ یاد نہیں تو یہ بحث کرنا کہ وہ کتنے سال رہے، اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں. انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. اور آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں مت کہیے کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیجئے اور کہہ دیجئے امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں بھلائی سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا. یاد رکھیے مستقبل کے تمام معاملات میں انشاءاللہ کہنا ضروری ہے. جب بھول جائے کہنا تو بعد میں جب یاد آئے تو کہہ دیجئے. لکھنا بھول جائے تو منہ سے بول کے کہہ دیجئے. اگر قسم کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا جائے اور قسم پوری نہ ہو سکے تو کفارہ نہیں. اور کاموں میں برکت کے لیے بھی انشاءاللہ کہیں، کیونکہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. اور انشاءاللہ کا مطلب کیا؟ اگر اللہ چاہے. تو جتنے بھی کام ہیں وہ تبھی ہوتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے. اور یہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے اور انہوں نے 9 سال مزید بڑھا دیے. یعنی اصحاب کہف غار میں 309 سال ٹھہرے رہے. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی اس مدت کو زیادہ بہتر جانتا ہے جو وہ ٹھہرے رہے. آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم اسی کے پاس ہے. کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ، اور کیا خوب سننے والا. اس کے سوا کوئی ان کا دوست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. یعنی آسمان و زمین کا غیب صرف اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کو سنتا اور دیکھتا ہے، اور وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے جو وحی کیا گیا ہے اسے پڑھتے رہیے. اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب کہف کا قصہ بس جامع طور پر بیان کیا ہے. اس میں بے شمار سبق ہیں، لیکن چونکہ یہ مختصر سا ہمارا وقت ہے اس لیے وہ سب کچھ بیان نہیں ہو سکتا. چونکہ یہ ہر جمعے کو پڑھی جاتی صورت اور اس سے انسان کو نور ملتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کو تفصیل سے جانیے. ہو سکے تو اس کا لفظی ترجمہ یاد کر لیں، اس کے معنی یاد کر لیں، اس کی تفسیری پوائنٹس دیکھیں اور اس کو حفظ کر لیں تاکہ پھر پڑھتے رہیں اور اللہ کی طرف سے نور ملتا رہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ خود کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں. اور آپ اپنی آنکھیں ان سے نہ پھیریے کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہوں، اور کسی بھی ایسے شخص کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے. اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ انسان کو اللہ کا ذکر سنایا جائے اور وہ اس کی طرف توجہ نہ دے اور غفلت میں ہی پڑا رہے اور اپنی خواہشات میں ہی مشغول رہے، دنیا میں مشغول رہے اور دنیا والوں کی صحبت ہی اس کو پسند آئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر میں حضور قلب کی بہت اہمیت ہے. اور 14ویں پارے میں ہم نے بار بار ذکر سے مراد جو لی گئی وہ پڑھا تھا، اس سے مراد قرآن ہے. تو قرآن پڑھتے ہوئے اور قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر بھی اگر آپ ادھر ادھر کے کام کر رہے ہیں اور آپ توجہ نہیں کر رہے اور غفلت کا شکار ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے بارے میں رب کیا کہتا ہے. جو انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن دل سے نہیں کرتا، تو اس کے اعمال اور اوقات سے برکت کھینچ لی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا کام بھی فضول ہو جاتا ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنی دیر ذکر کیا لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا. بھئی سوچ سمجھ کے بھی کیا تھا، بس صرف رٹا ہی لگا کے بولتے ہی گئے اور بولتے ہی گئے. اور کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، سو جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے،
بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کتنی بری پینے کی چیز اور کتنی بری آرام گاہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو جو اچھا عمل کرے گا ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے۔ وہاں وہ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کتنا اچھا بدلہ اور کتنی اچھی آرام گاہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کنگنوں کی روشنی سے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اتنے بہترین ہوں گے وہ۔ اور اہل جنت کے لیے اس میں موتیوں کے ہار بھی ہیں، اور ان کا لباس بھی ایسا کہ اگر اہل جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک کر بھی دیکھ لے تو زمین و آسمان اپنی ساری وسعتوں کے باوجود منور ہو جائے، خوشبو سے بھر جائیں، اور اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کے ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ جو بات کی گئی ہے نا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی اور صحیح حدیث۔ اس سے دو باتیں پتہ چلتی، ایک یہ کہ عورت کا لباس مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں دوپٹہ شامل نہ ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم خواتین نے اوروں کی دیکھا دیکھی دوپٹے غائب کر دیے۔ پہلے ہوتا تو تھا چلو گلے میں تو ہوتا، لیکن اب وہ نہ سر پہ اور نہ گلے پہ۔ دوسری اہم بات جو اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے کہ عورت کا دوپٹہ صرف گلے کے لیے نہیں ہے، صرف آدھے کندھے پہ ڈالنے کے لیے نہیں ہے، وہ سر ڈھانکنے کے لیے ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجیے، ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے دو باغ بنائے تھے، اور ان دونوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر رکھا تھا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیت بھی بنائے تھے، یعنی زبردست قسم کے باغ تھے وہ۔ دونوں باغوں نے اپنا پھل خوب دیا اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کی، اور ہم نے ان دونوں کے بیچ میں ایک نہر جاری کر رکھی تھی، یعنی پانی کا بھی بندوبست تھا، ورنہ تو باغ جل جاتے ہیں جب پانی وقت پر نہیں ملتا۔ اور اس کے پاس بہت سا پھل تھا، تو ایک روز باہم بات چیت کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ یعنی یہ شخص آخرت کو نہیں مانتا تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنے مال و دولت کی وجہ سے اپنے مومن دوست پر فخر کرتا تھا، اور اس کو ایک دن اپنے باغ لے گیا مشاہدہ کرانے کے لیے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور واقعی اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں اس سے بھی بہتر جگہ پاؤں گا۔ تو بات یہ ہے کہ دوسروں کو کمتر سمجھنے والا تو ویسے ہی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کتنی جھوٹی امیدیں ہیں نا، کہ انسان نہ ایمان رکھے اور پھر کہے اول تو مانتا نہیں کہ جاؤں گا، لیکن اگر گیا تو مجھے اس سے بھی بہتر ملے۔ کتنی خوش فہمی، یعنی سیلف ڈسپشن، اور یہ سب اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے مال دیا اور باغات دیے اور یہ سب چیزیں پا کے اس نے سمجھا کہ میں جو بھی کر لوں کوئی نقصان نہیں۔ اور جب وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں ایک درست انسان بنایا؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یعنی تم کفر کرتے ہو تو کرتے رہو، لیکن میں یہ ظلم کبھی نہیں کروں گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ دوسرے شخص کا دنیاوی مال و دولت زیادہ بھی تھا تو وہ اس سے امپریسڈ نہیں تھا، اس کے نزدیک ایمان زیادہ قیمتی چیز تھی۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اس وقت شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں پھر یہی نہ ٹھیک ہو کیونکہ اس کو تو اللہ اتنا کچھ دے رہا ہے۔ یاد رکھیے دنیاوی مال و دولت اللہ کے پسندیدہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے۔ اگرچہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں تم سے مال و اولاد میں کمتر ہوں، یعنی اگرچہ میں تم سے مال و دولت میں کم ہوں، لیکن جو میرے پاس ایمان ہے، نہیں کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے پاس جو ایمان ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے۔
یاد رکھیے نعمت پر فخر اور غرور کی بجائے اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ ہی کو تمام نعمتوں کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس کے چاہنے سے ہی ہوا، ما شاء اللہ کانا۔ اور یہاں لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی اور قوت ہے بھی نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری جن کا نام عبداللہ بن قیس تھا، وہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت زیر لب کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اچھا، ہم خزانہ کا لفظ سنتے ہی کیا سوچنے لگتے ہیں؟ سونے چاندی کے ڈھیر۔ ہم اللہ کے کلام کو، جنت سے آئی ہوئی کسی بات کو خزانہ نہیں سمجھتے، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو جنت میں لے جانے کا سبب ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ کی توحید ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی برائی کو پھیرنے کی کوئی قوت نہیں اور کسی نیکی کو کرنے کی کوئی قوت نہیں مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ ابو ذر کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے 7 چیزوں کی وصیت کی، میں مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں اوپر والے کو نہ دیکھوں، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑے، اور یہ کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کر دوں۔ 5ویں چیز، اور حق بات کہوں خواہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو، اور میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، اور یہ کہ میں لوگوں سے کچھ نہ مانگوں۔ وَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا کر دے اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو پھر وہ صاف چٹیل میدان بن جائے، یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے تو تم ہرگز اسے تلاش نہ کر سکو گے۔ تو مومن ساتھی جو تھا اس نے دنیا کے مال کی بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اور اس کا سارا پھل گھیر لیا گیا۔ جس کو اپنے باغ پہ بڑا مان تھا سب ختم ہو گیا، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اس پر جو اس نے اس باغ پر خرچ کیا تھا اپنی دونوں ہتھیلیاں مل رہا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتوں سمیت گر پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کرتا، یعنی اور بت وغیرہ تو دور کی بات، یہ مال و دولت کو بھی شریک نہ کرتا۔ اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ شرک صرف بت پرستی کا نام ہی نہیں بلکہ دنیا کی شدید محبت کہ انسان اس میں پڑھ کے اللہ سے غافل ہو جائے۔ تو جیسے اس کے مومن ساتھی نے کہا تھا کہ رات اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ سکتا ہے تم پر، تو یہی ہوا کہ اس کا باغ یا تو سردی کی شدید لہر سے، یا پھر آگ لگنے سے، یا کسی آسمانی بجلی کے گرنے سے، یا طوفانی بارش سے تباہ ہو گیا، اور صبح وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اس کو یاد آیا کہ میرے مومن بھائی کی بات تو سچی تھی، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ تو یہاں کسی بت کو تو شریک نہیں کر رہا تھا، اس دولت کو شریک کر رہا تھا جو باغ کی شکل میں اس کو ملی ہوئی تھی، اور غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنے نفس کی پیروی کر رہا تھا۔ اگر وہ اپنے ساتھی یا دوست کی بات مان لیتا اور ساری شان و شوکت کو اللہ کا عطیہ سمجھتا تو اس کے ساتھ یہ نہ ہوتا، اور اللہ کے سوا اس کے پاس کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے والا تھا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں سارا اختیار اللہ برحق ہی کے لیے ہے، وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے جو پانی کی طرح ہے، ہم نے اسے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی جسے ہوائیں بکھیر دیتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں دنیا کی بے ثباتی کی ایک اور مثال دی گئی ہے کہ اس کی مثال پانی کی طرح ہے جو اوپر سے آتا ہے بارش کے ساتھ، اور پھر پودے خوب اگتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں، اور بہت خوبصورت منظر آتا ہے کیونکہ پھول اور پھل سب کچھ نکل آتا ہے اس پانی کی وجہ سے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، کئی پودے اگتے ہی اکھاڑ لیے جاتے ہیں، کئی پودے بن پکے کاٹ لیے جاتے ہیں، پھر اگر کوئی حادثہ پیش نہ آئے تو پکنے پہ کاٹ لیے جاتے ہیں، یا خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی نعمت ہمیں ملی ہے نا، اس کا ایک نہ ایک دن زوال ہونا ہے، وہ ایک دن چلی جائے گی۔ تو یہاں پر حکم کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال بیان کریں۔ تو دنیا کی زندگی کی مثال ابھی پودے سے دی میں نے آپ کو، اور پودے کوئی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو اکھاڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے پودوں کو بڑا نہیں ہونے دیتے،
اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی خاص جگہ پر گرو نہیں کرتے تو وہاں سے ان کو ہٹا لیتے ہیں. تو اسی طرح کچھ انسان بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ بڑھاپے میں فوت ہو جاتے ہیں، لیکن رہنا یہاں کسی نے بھی نہیں، چاہے کوئی 100 سال کا ہو جائے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور امید کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں. تو انسان کو مال و دولت کی بجائے نیک اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے، باقی کو فانی پر ترجیح دینی چاہیے. اور مال اور بیٹوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انسان کے اندر فخر اور غرور انہی چیزوں کی وجہ سے آتا ہے. اور باقیات الصالحات وہ تمام نیک اعمال ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں. یعنی مال بیٹے تمہارے پیچھے رہ جائیں گے، آگے تمہارے ساتھ نیکیاں جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ہیں. اسی طرح صدقہ جاریہ کے کام والباقیات الصالحات، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسا کام چھوڑ کے جائے جس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے. یعنی ایسی جگہ صدقہ کرنا جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے فائدے میں رہے. مثلاً کوئی مسجد بنوانا، کوئی ہاسپٹل بنوانا، کوئی کنواں کھدوانا. ضروری نہیں ہوتا کہ سارے کا سارا آپ خود ہی کریں، اگر کچھ بھی اس میں کنٹریبیوشن کر دیں تو بہت کافی ہوتی. اسی طرح دینی ادارے بنانا، جب تک لوگ ان میں پڑھتے رہیں گے، جب تک وہاں سے دین پھیلتا رہے گا، آپ کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا. پھر اسی طرح وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، لوگوں کو علم سکھائیں، تدریس کریں یا تصنیف کریں یا تبلیغ کریں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. نیک اولاد جو دعائیں کرے یا شاگرد وغیرہ جو دعائیں کرے وہ بھی اولاد کی طرح ہی ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں، اور باقی سب کچھ وائنڈ اپ ہو جائے گا، مرنے کے بعد تقسیم ہو جائے گا. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور آپ زمین کو کھلے ہوئے میدان کی طرح دیکھیں گے اور ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے. اب دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے اجر کی پائیداری کی مناسبت سے قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی اس دن کو یاد کیجئے جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. آج کوئی امیجن بھی کر سکتا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور مختلف حالتوں سے گزرتے ہوئے بالکل مٹی ہو جائیں گے، سراب کی طرح رہ جائیں گے. اور یہ سب کچھ کس لیے ہوگا؟ وَحَشَرْنَاهُمْ، سب کو اکٹھا کر کے حساب کتاب کے لیے. اور وہ سب آپ کے رب کے سامنے صف در صف پیش کیے جائیں گے. یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم اس گمان میں رہے کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے. یعنی قیامت کے دن انسان اسی طرح دوبارہ اٹھے گا جیسے پہلی دفعہ پیدا ہوا تھا، صحیح سلامت لیکن بے لباس. قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا، بے لباس، ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنے کے، اور ہر شخص اللہ کے سامنے اکیلا کھڑے ہو کر حساب دے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے جو اس میں درج ہوگا، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، اس کتاب کو کیا ہے کہ اس نے نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا اور نہ بڑی کو، مگر اس کو شمار کر ڈالا، اور جو عمل انہوں نے کیے وہ حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے گا. چھوٹے بڑے سب گناہ لکھ دیے جائیں گے، حتیٰ کہ انسان جو آہ اوہ کرتا ہے یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. یعنی 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے کام کی بات، ایک ہوتی ہے غلط بات، اور ایک ہوتی ہے نیوٹرل بات، یعنی درمیان کی بات، نہ ادھر نہ ادھر، جس کا کوئی مطلب فائدہ نہیں، لغو میں آ جاتا ہے، لہو میں آ جاتا ہے. تو صغیرہ گناہ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر کبیرہ بن جاتے ہیں، انسان کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی. دیکھیے بات نہ ماننے کا پھر انجام کیا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، یعنی شیطان اور اس کی ذریت کو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں. ظالموں کے لیے کتنا برا بدلہ ہے، کیا چھوڑ کے کیا لے رہے ہیں.
میں نے نہ انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت حاضر کیا تھا، یعنی شیطانوں کو، اور نہ ہی ان کی اپنی پیدائش کے وقت، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو یعنی مددگار بنانے والا ہوں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، تو وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے مابین ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے۔ اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ لیں گے کہ یقیناً وہ اسی میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجرموں کو آگ میں بھیجنے سے پہلے اس کا مشاہدہ کرایا جائے کہ یہاں جا رہے ہو تم، یہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو سوچئے کہ کتنا دردناک منظر ہوگا وہ، یعنی اس کو دیکھنا بذات خود ہی ایک عذاب ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی، اور انسان جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، بس اسے صرف بحث کرنے سے دلچسپی ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگیں، سوائے اس بات کے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو جو گزری ہوئی قوموں کے ساتھ ہوا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتا ہوا دیکھ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے ایمان لانے اور استغفار کرنے سے روکا تو صرف ان کے اس مطالبے نے کہ ان پر پہلے لوگوں جیسا جھاڑ اکھاڑ دینے والا عذاب آ جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے میری آیات کو جس چیز سے وہ ڈرائے گئے تھے مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کیا جائے پھر بھی وہ ان سے اعراض کرے، منہ موڑ کے چلا جائے، اور وہ بھول جائے جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب بھی وہ ہرگز کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے، اگر وہ انہیں اس کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی پکڑ لے تو یقیناً وہ انہیں جلد عذاب دے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو گناہوں کے باوجود فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اگر ہر گناہ پہ پکڑ ہوتی تو ہر بندہ شکنجے میں ہوتا، سب پکڑے ہوئے ہوتے، مہلت عمل ختم ہو جاتی اور بڑی ہلاکت کا وقت آ جاتا۔ لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کیا، اس سے پہلے اللہ نے پھر آزادی دے دی، اب جو جی چاہے کرو۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ یعنی ہر بستی جو اس کا اپوائنٹڈ ٹائم ہے اس پر ہی ختم ہوگی، اور جو عربوں کے قریب قریب کی بستیاں تھیں ان کو تو وہ دیکھ بھی چکے تھے، قوم سمود، عاد، قوم لوط وغیرہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان خادم سے کہا کہ میں نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں 2 سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، ورنہ میں مدتوں چلتا رہوں گا۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اب شروع ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس حکم حاصل کرنے کے لیے گئے، اگرچہ یہ اپنی جگہ ایک مستقل قصہ ہے، تاہم اس میں اس بات کی تائید بھی ہے جو پہلے 2 قصوں میں گزر چکی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ایک دفعہ وہ واز کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، اور واقعی وہ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مزید سیکھنے کے لیے خضر کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھ اپنا ایک خادم بھی لے لیا، یوشع بن نون، جو ان کے شاگرد تھے اور ان پر ایمان لائے ہوئے تھے، یہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی خدمت میں ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے،
اور سلف صالحین علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے رہے۔ کثیر بن قیس کہتے ہیں، میں دمشق کی مسجد میں ابو درداء کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، اے ابو درداء، میں ایک حدیث کی خاطر مدینہ الرسول سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، مجھے یہاں اس کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ انہوں نے کہا، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پہ چلائے گا۔ آپ یہ نیت کر کے نکلا کریں کہ میں علم حاصل کرنے جا رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کی راہوں پر چلائے۔ اور بلا شبہ فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے، اور صاحب علم کے لیے آسمانوں میں بسنے والے، زمین میں رہنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ اتنا بڑا ریوارڈ ہے علم سیکھنے کا اور علم سکھانے کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بالکل کوئی آر محسوس نہیں کی کہ میں کتنا بڑا پیغمبر ہوں، میں خضر کے پاس کیسے جاؤں، کچھ نہیں، بس حکم ملا تو چل دیے۔ اور کیسے چلے کہ کہا کہ میں رکوں گا ہی نہیں جب تک میں اپنی منزل تک نہ پہنچ جاؤں۔ پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں اپنے اس سفر میں بہت تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھکان اس وقت محسوس کی جب وہ اس جگہ سے آگے گزر گئے جہاں اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ یہاں ملیں گے خضر۔ اس نے کہا، کیا دیکھا آپ نے؟ جب ہم اس چٹان کے پاس رکے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا، یعنی یہ یوشع نے کہا، اور دراصل شیطان نے مجھے بلوا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور مچھلی نے سمندر میں عجیب طرح اپنا رستہ بنا لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں ضروری اشیاء اور کھانے پینے کا سامان ساتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص دین کے علم کے لیے نکلتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو وہ جگہ تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس پلٹ گئے تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ اس سے کیا اہم بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی مہم کو سر انجام دینے کے لیے، کسی بھی کام کو چھوٹا ہو یا بڑا کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک اللہ کی رحمت اور فضل چاہیے ہوتا ہے، اور دوسری یہ کہ انسان اس کے لیے تیاری کرے، محنت کرے اور وہ ضروری علم حاصل کرے۔ موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ یہ علم سیکھنے کا ادب تھا۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور جس چیز کا تم نے علم کی روح سے احاطہ ہی نہ کیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ اس نے کہا، انشاءاللہ آپ ضرور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا، پھر اگر تم میرے پیچھے آئے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، یہاں تک کہ میں خود ہی تمہارے سامنے اس کا تذکرہ کر دوں۔ پھر وہ دونوں چل دیے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس کشتی میں شگاف کر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس میں اس لیے شگاف کر ڈالا تاکہ آپ اس کے سواروں کو غرق کر دیں؟ یقیناً آپ نے بڑی سنگین حرکت کی۔ اس نے کہا، میں نے کہا نہ تھا تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، موسیٰ نے کہا، آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں جو میں بھول گیا، اور میرے معاملے میں مجھے کسی مشکل میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ دونوں چل دیے، یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے بغیر کسی جان کے بدلے ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا؟ یقیناً آپ نے ایک نہایت ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔